بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں شاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں شاد کی بات۔ اللہ رب الرحیم سے دعا ہے اور پوری امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے معاملات کو صحیح سے خوش اسلوبی سے اور ایمانداری سے نبھا رہے ہوں گے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ بیٹھنا جس کے ساتھ آپ ذہنی طور پر مس میچ ہوتے ہیں، جس کے ساتھ آپ خیالات کے اعتبار سے مشرق اور مغرب کے فاصلے پر رہتے ہیں، اور وہ شخص انسانیت کے عروج پر ہے کہ وہ شخص کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جس کے ساتھ اس کا ذہن نہیں ملتا، جس کے ساتھ اس کے خیالات نہیں ملتے۔ سونے پہ سہاگا کہ جس کے ساتھ خیالات نہیں ملتے وہ اچھا نہیں لگتا، اس کو احترام بھی کیا جا رہا ہے، اس کو احترام دیا بھی جا رہا ہے، اس کو محسوس بھی نہیں کرایا جا رہا، اس کو ادب احترام کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو پوری طرح سے باور کرا رہا ہے، نہیں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، محترم ہیں۔ یہاں یہ سوال بالکل نہیں ہے کہ وہ سوچنا، وہ خیالات کا ملنا یا کسی نقطے پر جو اڑنا ہے، رکنا ہے جہاں وہ خیالات کا اختلاف ہے، وہ نقطہ رائٹ ہے، رانگ ہے، صحیح ہے، غلط ہے، یہاں یہ میٹر نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ وہ بندہ ناپسند ہے، خیالات کے اعتبار سے بھی ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، اسے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، اور وہ بندہ کبھی کبھی نہیں ہر وقت آپ کے دائیں بائیں بھی ہو۔ خیالات میں اختلاف ہوتے ہیں اور ہم جو ہے بعض اوقات خیالات اپنے تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھنے پر، میرا احترام کرنے پر، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر، میرے خیالات سے یہ باتیں سننے پر مشکل میں رہتا ہے، تنگی میں رہتا ہے، اسے اس کو کمفرٹیبل زون میں کرنا ہے۔ کیونکہ ہم جو ہے بہت سارے تحفظات کے ساتھ، بہت سارے پریشرز میں رہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے سٹریس میں رہ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے معاملات میں رکھ رکھاؤ کا سین چلا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے اس سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اگر پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بندہ مس میچ ہے خیالی حوالے سے، کوئی بندہ میرے ساتھ ایسے مجبوراً میرا احترام کر رہا ہے، تو مجھے چاہیے یا تو اس کو جو ہے نا پوری طرح احترام دوں، اور مجھے اس ایرر کا، اس غلطی کا پتہ کرنا چاہیے، کون سی ایسی چیز، کون سی ایسی بات جس کی وجہ سے وہ بندہ کرب میں رہتا ہے، خیالات کی مس میچنگ ہے، وہ مجھے اس حوالے سے سوچنا ہے، اس کا مجھے پتہ کرنا چاہیے۔ اگر مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو اسے قابل تعریف سمجھنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احسان ماننا کہ وہ میرے ساتھ کرب میں ہوتے ہوئے مجھے احترام دے رہا ہے۔ یہاں یہی بنتا ہے کہ اس کا احسان ماننا بنتا ہے، اس کو جگہ دینی بنتی ہے، اس کو اس کرب سے نکالنا بنتا ہے، اور اپنے آپ میں وہ تبدیلی کرنی ضروری ہے، اس تبدیلی کی طرف جانا ہے۔ جو چیزیں اختلاف کا باعث ہیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے، تو اسے اس کرب سے نکالنا بنتا ہے، ضروری ہے۔ تو یہاں تھوڑی سی آ رہی تھی میرے ذہن میں، تو کہیں کہیں آپ دیکھیں آپ کے دائیں بائیں، آپ کے ارد گرد، آپ کے دائرہ احباب میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو مجبوراً آپ کا احترام کرتا ہے، جو مشکل میں آ کر کے، مروت میں آ کر کے، لوگوں کے ڈر سے، آپ کے خوف سے، کسی وجہ سے آپ کا احترام کرتا ہو، جبکہ اندر سے ذہنی طور پر وہ آپ سے جو ہے وہ بری طرح تنگ ہے، پریشان ہے، نفسیاتی مریض ہے، نفسیاتی طور پہ آپ سے بڑی وہ دور ہے، مس میچ رہتا ہے، تو اسے جو ہے سپیس دینا بنتی ہے۔ جب تک ان چیزوں کو پتہ نہ وہاں گنجائش نکل آتی ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز بندہ میرے لیے کرب میں ہے، تو آپ کو وہ چیز، وہ نقطہ، وہ حصہ ڈھونڈنا ہے اور اس حصے کو دور کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ تنگ ہے، پریشان ہے۔ آپس میں اس اختلافی چیز کو ختم کر دیں، اس چیز پر بات کرنا، اس پر بحث کرنا چھوڑ دیا جائے، بنتا ہے۔ دیکھیں جب مجھے اس چیز کا احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ بیٹھا بندہ جو ہے مجبوراً میرا احترام کرتا ہے، تو یہاں میرے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ وہ تو انسانیت کے خوف سے، انسانیت سے گرے نہیں، اپنی نظروں میں گرے نہیں، آپ کو احترام دے رہا ہے، اور ہم اس کو انجوائے کرتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کا سودہ رکھیں، اس کو کرب میں مبتلا کیے، وہ میرے لیے کرب میں ہے اور مجھے محسوس بھی نہیں ہو رہا، یہ میرے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب کوئی آپ کے لیے تکلیف میں ہے تو آپ کو اس کو اس تکلیف سے نکالنا ہے۔ اگر کوئی آپ کی وجہ سے کرب میں ہے، آپ کو اس کے لیے آسودگی کا باعث بننا ہے، اس ایرر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر یہ ایسا نہیں کر پا رہے تو بہانے سے، کسی بھی طرح سے آپ اپنے آپ کو اس سے دور کریں۔ ظاہر ہے یہ مشکل ہوگا کیونکہ تعلق ہوتا ہے، لیکن کسی کو کرب میں مبتلا رکھنا، کسی کو کرب میں لے جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ کرب میں ہے تو آپ کو سودہ کرنا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ادراک کرنے کی، ایک دوسرے کا آرام کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کو ذہنی کرب سے نجات دلانے والا بنائے، ہمیں اس چیز کا ادراک دے، لوگوں کو آسودہ کرنے والے، تکلیف سے نکالنے والے، پریشانی سے نکالنے والے بنے، نہ کہ انہیں مصیبت میں، تکلیف میں، کرب میں مبتلا کرنے والے بنے۔
اگر کسی کو کچھ برا لگا ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔